آج اس خوبصورت لڑکی کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ پروگرام کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ کاپی رائٹس کی وجہ سے اس کی تصویر نہیں لگا پا رہے۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام۔ ناظرین، آج ایک کیس آپ کے لیے لے کے آیا ہوں میں۔ اس وقت میں جرمنی میں موجود ہوں، اور یہ جو لڑکی آپ پیچھے تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور بڑا ہی عجیب کیس تھا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ جو جرمنی کی پولیس ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اور جب تک اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ حل نہ ہو جائے آرام سے نہیں بیٹھتے۔ آفیسر بدلتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، مگر فائلیں کھلتی رہتی ہیں۔ اور یہ بھی اسی طرح کا آج جو آپ کو میں قصہ سنانے لگا ہوں بالکل حقیقت پہ مبنی ہے۔ اس لڑکی کی عمر تھی 16 سال، اور یہ جناب برلن کے پاس ایک علاقہ ہے وہاں پہ رہتی تھی۔ ہوا یہ کہ شام کو کھانا وغیرہ کھا کے والدین کے ساتھ اس نے پروگرام بنایا کہ میں اپنے جو کلیگ ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ شام کو کچھ وقت گزاروں گی، اور یہ گھر سے گئی اور واپس نہیں آئی۔ ماں باپ ڈھونڈتے رہے، کوئی کہیں ڈھونڈتا رہا، کوئی کہیں ڈھونڈتا رہا۔ والد ساری رات سڑکوں پہ گاڑی کے اوپر اسے تلاش کرتا رہا، اور پھر صبح کے وقت پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پہلے تو پولیس نے پوچھا کہ کسی عزیز کے پاس نہ چلی گئی ہو، کسی دوست کے پاس نہ چلی گئی ہو، مگر پھر ہوا یہ کہ پولیس نے اپنی کارروائی شروع کی۔ ہر جگہ پہ تلاش کیا گیا، میڈیا پہ، اخباروں میں اسی وقت خبر بھی لگائی گئی، مگر اس لڑکی کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اور پھر بڑی تعداد میں پولیس نے جو جنگلات تھے وہاں پہ بھی تلاش کیا، اور وہاں پہ زمین پہ بھی چیک کیا کہ کہیں پہ کسی نے اسے قتل کر کے دبا نہ دیا ہو، لیکن کامیاب نہیں۔ پھر ایک وقت گزر گیا، ماں باپ جو تھے وہ رات سو نہیں سکتے تھے۔ وہ کہتے جی ہم کام پہ جاتے تھے، کام نہیں کر پا رہے تھے، ہر وقت یہی دھیان کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ جب پولیس یہ انکوائری کر رہی تھی تو پولیس کو 13-14 سال کے دو لڑکے جو تھے وہ بھی ملے، اور جب پولیس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد وہ لڑکے جو ہے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ پولیس نے انہیں پکڑ کے بھی پوچھا، تحقیق بھی کی، مگر کوئی ثبوت نہیں تھا پولیس کے ہاتھ۔ اور یہاں پہ جو ینگ بچے ہوتے ہیں ان کو آپ زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو۔ پھر دیکھیں کہ 7 سال گزر گئے، اور جو کام جرمن پولیس نہ کر سکی ایک کتے نے کر دیا کہ ایک دن تو مالک اپنے کتے کے ساتھ گزر رہا تھا وہاں سے، ایک پرانی عمارت تھی، اس کے ذہن میں آیا کہ یہ دوسری جنگ عظیم کی عمارت ہے اور اس میں کیا ہوگا، لیکن اس کا کتا جو تھا اس طرف گیا اور بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اور وہ کتے نے کوئی ایسی ہڈی تلاش کی جس پر پھر پولیس کو اطلاع دی گئی۔ مقامی پولیس، کرمنل پولیس وہاں پہ پہنچی۔ انہوں نے جب وہاں پہ تلاشی لی تو انہیں ایک لاش ملی۔ اب اس کو اتنے سالوں بعد چیک کیسے کرنا تھا، پھر دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے اس کے دانت، تو پتہ چلا یہ وہی لڑکی ہے جس کی پولیس کو اور اس کے گھر والوں کو تلاش تھی، لیکن اس کے علاوہ پولیس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور جو لڑکے تھے 13-14 سال کے، ان کو جب پولیس نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے اسی عمارت کے قریب جو پرانی تھی، استعمال میں نہیں تھی، وہیں پہ دیکھا تھا اسے، اور بعد میں ہمیں نہیں پتا کیا ہوا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ ایک حادثہ پیش آیا برلن میں، ایک ٹرین حادثہ۔ اس میں ایک بندے کی جان چلی گئی، خودکشی تھی یا وہ کوئی حادثہ تھا، لیکن چند دن بعد پولیس کو ایک کال موصول ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے جناب کہ جس لڑکی کی آپ کو تلاش ہے میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ پولیس بڑی حیران تھی، اور پولیس نے اس سے پوچھا کہ آپ ہمیں اور انفارمیشن دے سکتے ہیں۔
تو وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، میں یہاں جرمنی میں نہیں ہوتا، میں وین میں ہوتا ہوں، آسٹریا، آپ مجھے وہاں پہ ملنے، اور جگہ مقرر کی گئی۔ لیکن جب پولیس وہاں پہ پہنچی تو اس جگہ پہ وہ لڑکا نہیں آیا، وہ بندہ نہیں آیا، اور پولیس وہاں انتظار کرتی رہی۔ بڑی کوشش کی پولیس نے کہ دوبارہ اس کے ساتھ رابطہ قائم ہو، مگر رابطہ قائم نہیں ہو رہا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، اور پھر اس کیس کو کوئی 14-15 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ جب بھی کوئی نیا آفیسر آتا، وہ فائل ضرور کھولتا اور چیک ضرور کرتا۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے اسی پریشانی میں کہ ہماری بیٹی زندہ ہے، اور کبھی ان کو کوئی خیال آتا، کبھی کوئی خیال آتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ کسی دن ہماری بیٹی واپس آ جائے گی، اور جب پولیس نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ یہ آپ کی بیٹی کی لاش ہے، اس کے باوجود وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ذہنی طور پر۔ ان کو پھر بھی یہ آسرا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی اور کی لاش ہو۔ اور پھر 15-16 سال کے بعد ایک خبر پولیس کو ملی، اور وہ بڑی دل ہلا دینے والی تھی۔ ایک خودکشی اور ہوئی، اور وہ وہی بندہ تھا جس نے آسٹریا سے ٹیلی فون کر کے وین سے کہا تھا کہ میں آپ کو کوئی انفارمیشن دینے والا ہوں۔ اس کی لاش کے پاس ایک خط ملا، اور اس خط میں اس نے پھر یہ بتایا کہ یہ قتل جو تھا ہم نے کیا تھا۔ وہ جو گاڑی کے نیچے، ٹرین کے نیچے آ گیا تھا، اس کا ایک کولیگ، وہ اور میں، اس نے لکھا ہم دونوں نے یہ قتل کیا تھا اس لڑکی کا۔ اور اس دن سے میرے ضمیر میں ایک بوجھ تھا، میں بڑی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اس بوجھ سے ہلکا ہو جاؤں، مگر میں سو نہیں پا رہا تھا، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور میں نے پھر یہی راستہ اختیار کیا کہ آج میں اپنی جان دے رہا ہوں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون دونوں لڑکے تھے؟ یہ وہی 13-14 سال کے لڑکے تھے جن کے اوپر پولیس کو شک تھا۔ پولیس کئی دفعہ ان کو بلا کے پوچھ گچھ کر چکی تھی، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ یہ جس بندے کی دوسری خودکشی کی میں نے آپ کو بات بتائی، وہ شادی شدہ تھا، بچوں والا تھا، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے، مگر اس کا ضمیر جو تھا وہ اسے ڈسٹرب کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے پھر وہ راستہ اختیار کیا جو میرا خیال ہے مناسب نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید پولیس ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتی، اور ہم کتنا بڑا بھی جرم کر لیں، نادانی میں کر لیں، لیکن ضمیر اسی وقت آپ کا ہلکا ہوتا ہے جب آپ خود بخود ایسا جرم کرنے کے بعد اقرار کر لیں۔ اب لوگ جیل کی سزا سے ڈرتے ہیں کہ جیل میں جو سزا ہوگی اس کا کیا بنے گا، تو جرم کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے۔ اس لڑکی کی دوستیں تھیں، ان سے جب بات چیت ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ آج بھی ہمیں وہ یاد آتی ہے، اس کی تصویریں ان دوستوں کے ساتھ ہیں، اور وہ دیکھتی رہتی ہیں اور پریشان رہتی ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو آج کتنی اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ ان لڑکوں نے نادانی میں یہ کیا، یا اس کے ساتھ غلط کام بھی انہوں نے کیا، جو کچھ بھی کیا، مگر ان کے ضمیر کے اوپر بھی ایک بوجھ تھا۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ انسان کسی کو قتل کر کے آرام سے سو سکتا ہے، مگر اس خط میں لکھا تھا کہ 15 سال جب سے اس لڑکی کو ہم نے قتل کیا، میں نہ تو سو سکا ہوں، نہ مجھے سکون نصیب ہوا ہے۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ جو برلن والا کیس تھا وہ بھی خودکشی تھی۔ دونوں کے ضمیر پہ ایک ایسا بوجھ تھا جو دونوں کی جان لے گیا۔ ایک غلطی جس کی وجہ سے کتنی پریشانی بنی، ایک بچی کی جان گئی، ماں باپ پریشان، بہن بھائی پریشان، دوست پریشان، پولیس پریشان، اور جن لوگوں نے قتل کیا وہ خود بھی سکون کی نیند نہیں سو رہے تھے۔ تو جرم کرنے سے پہلے ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو جرم ہم کر رہے ہیں یہ کتنے گھروں کو برباد کرے گا۔ یورپ میں رہتے ہو یا پاکستان میں رہتے ہو یا امریکہ میں رہتے ہو، یہ ایشو نہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے
چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔